گرفتاریوں کے خلاف اساتذہ اور سرکاری ملازمین کا احتجاج، تدریسی عمل رک گیا۔ مختلف سکولز اور کالجز میں اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا، کہا کہ مطالبات کی منظوری اور اساتذہ کی رہائی تک بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ اساتذہ پر تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر نکل آئی۔ احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں بھیکھیوال چوک پر مظاہرہ، اساتذہ اور سرکاری ملازمین سے اظہار یکجہتی، مظاہرین کا گرفتار اساتذہ اور ملازمین کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے 101 اساتذہ کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ پولیس کی 12 روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے ریمارکس دی ہے کہ ایف آئی آر کے مطابق اساتذہ نے پولیس پر تشدد کیا، لیکن اس کے شواہد ہی نہیں ملے۔ شیخ زید ہاسپٹل میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج 21ویں روز میں داخل، ملازمین کا ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا کہ بر وقت تنخواہ نہ ملنے سے مالی مسائل کا شکار ہیں، یقین دہانی کے باوجود 2 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی۔ سالوں میں جب سینٹرل انڈکشن تھی تو عدالت میں جا کر خود یو ایچ ایس نے اور اس وقت جو پی ایم سی سی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور عدالتوں میں لکھ کر دیا تھا کہ ہم آئندہ کبھی سینٹرل انڈکشن نہیں کریں گے، چونکہ 8-8 9 مہینے تک داخلے چلے ہیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کی حکومتی پالیسی مسترد۔ میڈیکل کالجز کی تنظیم پامی نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ پنجاب حکومت کی پالیسی پی ایم ڈی سی کی پالیسی کے ضوابط سے متصادم ہے۔ یہ پالیسی نجی شعبے کے داخلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میڈیکل طلباء کو داخلے کے لیے براہ راست اپلائی کرنے کی تلقین۔ لاہور رنگ کے پروگرام لاہور پوچھتا ہے کہ ٹیم نے قصور میں بڑا گھپلہ بے نقاب کر دیا۔ پنجاب حکومت نے قصور کی ضلع انتظامیہ کو سیلاب زدگان کے لیے سامان بھیجا، جو متاثرین کے بجائے کسی بااثر شخص کے گھر پہنچا دیا گیا۔ امدادی سامان میں چینی، دالیں، چاول اور سرف سمیت گھریلو اشیاء شامل۔ ڈی سی قصور کی نااہلی اور بدنیتی کی وجہ سے متاثرین سامان کو ترستے رہے۔ عوام کے مسائل حل کرنے والے خود مسائل کا شکار، ڈپٹی کمشنر آفس میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ 4 روز سے پانی نایاب، ملازمین اور افسر پانی باہر سے لانے پر مجبور۔ پانی کی عدم دستیابی کے باعث سائلین بھی پریشان۔ ایل ڈی اے کا کمرشلائزیشن فیس نہ دہندگان اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن۔ مولانا شوکت علی روڈ جوہر ٹاؤن پر شو روم سمیت 8 عمارتیں سیل۔ بلاک ای میں پلاٹ نمبر 82 اور 84 بھی سربمہر۔ حکیم چوک میں 2 غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ موضع ارائیاں میں 5 غیر قانونی دکانیں سیل۔ قائد اعظم ٹاؤن کالج روڈ پر شادی ہالز اور سٹور سمیت 2 درجن سے زائد املاک سربمہر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایکشن۔ وابڈا ٹاؤن میں بیوٹی سیلون ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سیل کر دیا گیا۔ ریونیو اتھارٹی کے مطابق ٹیکس ادا نہ کرنے والے ہوٹلز اور فوڈ پوائنٹس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے تعمیراتی کام جاری ہے۔ خالد بٹ چوک انڈر پاس منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر انڈر پاس اکتوبر میں ٹریفک کے لیے کھولے جانے کا امکان۔ وفاق کی پنجاب میں شہری آبادی کی لینڈ ریکارڈ منصوبے میں ترمیم کی ہدایت۔ سینٹرل ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ آبادی کا ریکارڈ ورلڈ بینک سے قرض کی ڈیجیٹلائزیشن کیا جائے گا۔ ڈالر کی بے قدری اور پاکستانی روپے کا استحکام۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی۔ پیٹرول 30 روپے اور ڈیزل 20 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل ہو گئی۔ ایف پی سی سی آئی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں گرما گرمی۔ اپوزیشن ارکان نے الیکشن کمیشن کے چناؤ پر سوال اٹھا دیا۔
غیر اکثریتی رائے سے منتخب الیکشن کمیشن کے خلاف اجلاس سے بائیکاٹ. اپوزیشن رہنما قاضی اکبر نے کہا کہ ہماری اکثریت ہونے کے باوجود متنازع الیکشن کمیشن چنا گیا. مچھر کے وار لگاتار، شہر موذی وائرس کا ہونے لگا شکار. 24 گھنٹے کے دوران 60 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق. رواں سال ڈینگی کیسز کی تعداد 2445 ہو گئی. کام چور افسران کے گرد شکنجہ سخت. ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ڈینگی کارکردگی کا جائزہ لیا. 2 انٹمالوجسٹ کو نوکری سے برخاست کرنے کا حکم. محکمہ CNW اور واسا کو 3 دن میں BVR شکایات حل نہ کرنے پر خط لکھنے کا حکم. زنا ہاسپٹل میں مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح. وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے نقاب کشائی کی. وفاقی وزیر نے مریضوں کی عیادت بھی کی. کہا گوہر فاؤنڈیشن کا خواب 17 سال بعد پورا ہو گیا. موسم گرما کی آمد پر اسکولوں کے اوقات کار تبدیل. بوائز اسکول صبح 8:30 بجے لگیں گے اور چھٹی 2:30 بجے ہوگی، جبکہ لڑکیوں کے اسکول صبح 8:15 بجے سے 2:15 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعے کو لڑکوں کے 12:15 اور لڑکیوں کو 12 بجے چھٹی ہوگی. نئے اوقات کار کا اطلاق 16 اکتوبر سے ہوگا. فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ اور ٹریفک پولیس متحرک. دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اور فیکٹریوں کو بھاری جرمانے. محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں. مریم نواز سے یوتھی چیئرمینز، کونسلرز اور کارکنوں کی ملاقات. پارٹی قائد کی وطن واپسی پر استقبال کا انتظامات کا جائزہ لیا. مریم نواز نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی. گلدشت ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن. سابق وفاقی وزیر خواجہ سلمان رفیق سمیت عہدیداران اور لیگی ورکرز کی کثیر تعداد میں شرکت. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ 21 اکتوبر کا دن پاکستان کا تاریخی دن ہوگا. مسلم لیگ نون 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں پنڈال سجائے گی. مینار پاکستان جلسے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی. قائد نون لیگ میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے. سابق وزیر اعظم کا طیارہ 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور میں لینڈ کرے گا. ضلع انتظامیہ کا PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار. ڈی سی لاہور کی جانب سے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا گیا. کہا 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا جس میں NOC نہ دینے کا فیصلہ ہوا. سیاسی افق پر عقاب کی اڑان. استحکام پاکستان پارٹی کے لیے عقاب کا نشان لینے کی راہ ہموار. الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ سے عقاب کا نشان واپس لے لیا. IPP نے عقاب کے نشان کے لیے درخواست دی تھی. فورنسک ایجنسی ڈیٹا سینٹر کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ. پرانا انفراسٹرکچر ختم کر کے نئی مشینری نصب کی جائے گی. ایجنسی میں سسٹم ڈاؤن ہونے پر بھی ٹریفک کو فعال رکھا جا سکے گا. 78 کروڑ 56 لاکھ کا منصوبہ اگلے سال جون میں مکمل ہوگا. پنجاب پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں. سیالکوٹ واقعے کے دہشت گردوں کو چند گھنٹے میں پکڑ لیا. IG ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ دہشت گردوں کو بیرون ملک سے معاونت فراہم کی جا رہی تھی. It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. It was financed and planned by a rogue nation. And it was done by an evil agency which is bent upon disturbing the world peace by taking actions, unilateral actions, in which they have started killing people across the globe on one pretext or the other, which are all lies. And we are going to prove it to the world
that the law enforcement agencies of Pakistan, which includes police as the first responder, counter-terrorism department as the defender of Pakistan, ISI, MI, Intelligence Bureau, CT Wing, and all other agencies are ready to face any challenge. साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर गिरफ्तार। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर मलिक लियाकत की क़यादत में टीम ने कार्रवाई की। आबिद बॉक्सर को फैसल टाउन से पकड़ा गया। आबिद बॉक्सर के घर से गैर कानूनी जदीद असलहा भी बरामद। अहले खाना के पुलिस पार्टी पर संगीन इल्जामात। CCP और बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोटरसाइकिल चोरों, मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। नाकिस कारकर्दगी पर SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C को शो कॉज नोटिस जारी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का ऐसा इकदाम। ख्वाजा सराओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी जारी। अब तक 200 से ज़ायद को लर्निंग परमिट, 20 को बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। खबरदार, होशियार, अब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चोर पर जुर्माना होगा। 2000 डिजिटल वार्डन चलानिंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है। CDO लाहौर का बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मॉल रोड पर रैली। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाना उम्मत मुसलिमा की जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा हमारी इज्जत और हमारा ईमान है। आलम इस्लाम इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। रहीम स्टोर इकबाल टाउन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का 27वां रोज़। ADC हेडक्वार्टर्स शाहिद काठिया, अहमद सलीमी और अहमद नवाज की खुसूसी शिरकत। कुरान अंदाजी में नईम बशीर और वासिफ ने उम्रा के टिकट जीते।